چلیے تاریخ کی ان عظیم پیشگوئیوں میں سے ایک کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا واقعہ جس کا اربوں لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم وقت کے آخری دور کے سب سے بڑے اور اہم واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ اس پورے سفر میں ہم 6 اہم پڑاؤ سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ کے مقام کو سمجھیں گے، پھر اس عظیم فتنے کو دیکھیں گے جو ان کی واپسی سے پہلے آئے گا، پھر ان کا آسمان سے اترنے کا منظر، دجال پر ان کی فتح، انصاف کا سنہری دور، اور آخر میں انسانیت قیامت کی طرف کیسے بڑھے گی، اس پر بات کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، آپ ایک صبح سو کر اٹھتے ہیں اور ہر نیوز چینل پر، ہر فون پر ایک ہی بریکنگ نیوز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک گہرے عقیدے کا مرکز ہے۔ آئیے اس پیشگوئی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام کیا ہے۔ وہ صرف ایک نبی نہیں ہے بلکہ ان کا رتبہ اللہ کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ہے۔ دیکھیے، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی۔ وہ حضرت مریم کے بطن سے بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، یعنی سب سے بلند درجہ رکھنے والے پیغمبروں میں سے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، اور یہاں تک کہ گہوارے نے یعنی بچپن سے ہی حکمت کی باتیں کیں۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے ایک انتہائی محترم اور برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں اسلامی اور مسیحی عقائد میں ایک بہت بڑا اور بنیادی فرق آ جاتا ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ جب ان کے دشمن انہیں قتل کرنے آئے تو اللہ نے انہیں بچا لیا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جبکہ مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ انہیں مصلوب کیا گیا تھا، وہ انسانیت کے گناہوں کے لیے فوت ہوئے اور پھر تیسرے دن دوبارہ زندہ ہوئے۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد سیدھی قرآن پاک سے آتی ہے۔ سورۃ النساء میں بالکل واضح طور پر فرما دیا گیا کہ انہوں نے نہ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشکوک بنا دیا گیا تھا۔ یہ آیت اس معاملے میں ہر شک و شبے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا گیا؟ دیکھیے، یہ کوئی فرار یا بچ نکلنا نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑے، ایک عظیم الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ ان کا کردار ختم نہیں ہوا تھا بلکہ انہیں آخری زمانے کے ایک بہت ہی اہم مشن کے لیے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اچھا، تو اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی واپسی سے ٹھیک پہلے کا ہے۔ یہ ایک بہت ہی تاریک، ایک بہت ہی کیوٹک دور ہوگا، فتنوں اور افراتفری کا دور، جس کی قیادت تاریخ کا سب سے بڑا دھوکے باز یعنی دجال کرے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ اس طرح سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں اخلاقی اور سماجی گراوٹ اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی۔ پھر عالمی سطح پر ایسی جنگیں اور فسادات ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ اس کے بعد جھوٹ اور فریب کا ایک ایسا نظام بنے گا جو پوری دنیا کے بیانیے کو کنٹرول کر لے گا۔ اور پھر جب سٹیج پوری طرح سے تیار ہوگا تو اس میں سب سے بڑے فتنے یعنی جھوٹے مسیحا دجال کی آمد ہوگی۔ المسیح الدجال، اس کا مطلب ہے جھوٹا مسیحا۔ یہ ایک ایسی طاقتور شخصیت ہوگی جو آخری زمانے میں ظاہر ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور انسانیت کو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش یعنی فتنہ میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے پاس ایسی شیطانی طاقتیں ہوں گی جو عقل کو حیران کر دیں۔ وہ خود کو خدا کہے گا، اس کے ساتھ ایک جھوٹی جنت اور ایک جھوٹی جہنم ہوگی جس سے وہ لوگوں کو آزمائے گا۔ وہ موسم پر قابو پانے کا دعویٰ کرے گا، زمین پر ناقابل یقین تیزی سے سفر کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے معجزے دکھائے گا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن جب اندھیرا اپنی انتہا پر ہوگا، جب فتنہ اور مایوسی عروج پر ہوں گے اور جب ایسا لگے گا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، تب آسمان سے وہ رحمت اترے گی جو سب کچھ بدل دے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا لمحہ ہوگا۔ احادیث نے اس منظر کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ذرا تصور کریں، مقام ہے دمشق کا مشرقی سفید مینار، وقت ہے فجر کی نماز کا۔ انہوں نے زعفرانی رنگ کے 2 لباس پہنے ہوں گے اور ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ یہ ایک ہی وقت میں جلال، ہیبت اور رحمت کا منظر ہوگا۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی آمد کسی دنیاوی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ اس لمحے میں اللہ کی رحمت اور انصاف کا ظہور ہوگا جب انسانیت کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوگا، انسانیت کو تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے سے نجات دلانا۔ اور یہاں کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔
الہی سچائی اور کائنات کے سب سے بڑے جھوٹ کے درمیان آخری اور فیصلہ کن ٹکراؤ۔ یہ مقابلہ باب لد یعنی گیٹ آف لڈ کے مقام پر ہوگا۔ دجال کی شکست بہت تیزی سے 3 مرحلوں میں ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے جو اپنی فوج کی قیادت کر رہا ہوگا۔ دوسرا، جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا وہ ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری وار حضرت عیسیٰ لد کے دروازے پر جو آج کے فلسطین میں ہیں اپنے نیزے سے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہ لمحہ صرف ایک شخص کی موت نہیں ہوگا بلکہ یہ اس سب سے بڑے فتنے اور دھوکے کا حتمی خاتمہ ہوگا جس کا سامنا انسانیت نے اپنی پوری تاریخ میں کیا ہو۔ یہ جھوٹ پر سچ کی اور اندھیرے پر روشنی کی فیصلہ کن فتح ہوگی۔ دجال کے فتنے سے پاک ہونے کے بعد زمین ایک ایسے دور میں داخل ہوگی جس کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ یہ امن، انصاف اور خوشحالی کا سنہری دور ہوگا۔ ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں پوری زمین پر سچا انصاف قائم ہو، دولت اتنی زیادہ ہو جائے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے، لوگوں کے دلوں سے دشمنی، نفرت اور حسد جیسی بیماریاں ختم ہو جائیں، یہاں تک کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان امن قائم ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر پوری دنیا ایک اللہ کی عبادت پر متحد ہو جائے۔ لیکن اس سنہری دور میں بھی ایک آخری بہت بڑی آزمائش باقی ہوگی، اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا ظہور۔ یہ ایک پوشیدہ، فسادی اور بے تحاشا تعداد میں ایک قوم ہے جسے زمین پر چھوڑ دیا جائے گا اور وہ بہت بڑا فساد برپا کرے گی۔ جب انہیں چھوڑا جائے گا تو وہ ایک طوفان کی طرح پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ اور ایمان والے کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ وہاں حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کریں گے، جس کے جواب میں اللہ ایک خاص قسم کے کیڑے بھیج کر اس پوری قوم کو ہلاک کر دے گا اور زمین کو ان کے شر سے پاک صاف کر دے گا۔ یاجوج و ماجوج کے فتنے کے خاتمے کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کا زمین پر جو مشن تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا اور دنیا اپنے آخری سفر کا آغاز کرے گی، یعنی قیامت کی طرف۔ اپنے آخری سالوں میں حضرت عیسیٰ ایک عادل حکمران کی طرح حکومت کریں گے، ان کی شادی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی۔ پھر جب ان کا مشن پورا ہو جائے گا تو ان کا طبعی طور پر انتقال ہوگا۔ ان کے بعد اللہ ایک ٹھنڈی اور نرم ہوا بھیجے گا جو زمین پر موجود آخری ایمان والوں کی روحیں بھی قبض کر لے گی، اور پھر قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس پر امن دور کی خوشحالی کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ مال و دولت اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے دور دور تک کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے وہ زکوٰۃ قبول کرے۔ یہ اس دور کی بے مثال خوشحالی کی نشانی ہے۔ تو آخر میں سب کچھ آ کے ایک سوال پر ختم ہوتا ہے۔ قیامت کی یہ نشانیاں ایک ہی وقت میں ایک وارننگ بھی ہیں اور ایک امید دلانے والی رحمت بھی۔ تو آج اس لمحے میں یہ علم ایک ایمان والے کی زندگی کو کیا شکل دیتا ہے اور اسے کیسے جینا چاہیے، یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔